الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ایک غلام صادق اور اللہ کے ولی کامل کے عرس کی تقریب میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر زندہ پیر کے آستان کرم پہ حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ جب بھی گھمکول شریف میں حاضری ہوتی ہے، بالخصوص عرس کے موقع پر، اس شاقان مصطفیٰ اور غلامان زندہ پیر کا یہ بڑھتا ہوا سمندر دیکھ کے دل بڑا ہو جاتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، زندہ پیر کے مزار پر لاکھوں کا اجتماع نظر آتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، الحمدللہ یہ سمندر بڑھتا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ دربار بھی قائم رہے گا، اور یہاں آنے والوں کا سمندر بھی بڑھے گا اور ان کا فیضان بھی بڑھتا رہے گا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا مرکز ہے۔ گھمکول شریف سے تعلق رکھنے والے گھمکول شریف کے مریدوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، گھمکول شریف صرف اپنے مریدوں کا مرکز نہیں ہے، بلکہ گھمکول شریف الحمدللہ اہل تصوف کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ گھمکول شریف اہل سنت کا مرکز ہے، اور الحمدللہ یہ لاکھوں کا اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر، بالخصوص جب تک اس صوبے میں اور اس دھرتی پر گھمکول شریف کا آستانہ کھلا ہے، انشاءاللہ اس دھرتی پہ یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے، یہاں پر یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس میخانے کے عظیم ساقی کو، یقیناً جن کی نگاہوں سے اس آستانے کی رونقیں قائم ہیں، حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی کو، جو اپنے عظیم والد اور اپنے عظیم دادا کے مشن کو نہ صرف سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ چہار دانگ عالم میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان میں وسعتیں عطا فرمائے، اور روحانیت کی دنیا کا بادشاہ، ویسے ان کا نام بادشاہ نہیں ہے، روحانیت کی دنیا کا بادشاہ۔ ذرا دیکھو نا، آج دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آج دو بندے کسی کے ہاتھ چوم لیں تو اس کی گردن جھکتی نہیں ہے، لیکن یہ روحانیت کی دنیا کا بادشاہ، لاکھوں لوگ دہلیز چومنے آئے ہیں لیکن اللہ کے حضور سر جھکائے بیٹھا ہے۔ بادشاہ صاحب اللہ آپ کی نظروں کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کے فیضان کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ یہاں آنے والے لاکھوں غلاموں پہ آپ کا فیضان عام فرما دے، آپ کا فیضان عام فرما دے۔ یہاں آپ زندہ پیر کی محبت میں آئے ہو، دیکھو نا لاکھوں کی تعداد میں اندر ہو یا باہر دور دور تک رش ہے، لوگ زندہ پیر سے محبت کے اظہار کی خاطر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ وہ محبت ہے جو بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، جو بازار سے ملتی نہیں ہے، یہ محبت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ اگر آج تم گھمکول شریف میں آئے ہو تو تم خود نہیں آئے، تمہیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اگر آج تمہارے دل زندہ پیر کی محبت میں دھڑک رہے ہیں تو یہ تمہارے دل میں محبت کسی اور نے نہیں ڈالی، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ جو اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان ایمان والوں کی محبت اللہ ان قریب ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ان ایمان والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، یعنی جو نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان ولیوں کی محبت
اللہ فرما رہا ہے میں اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈالوں گا. آج یہ لاکھوں کا اجتماع زندہ پیر کے مزار پہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے, عملی تصویر ہے. اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ دیکھو نا, ان کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزر گیا, لیکن آج بھی اگر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں, تمہارے دلوں میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ تمہارے دلوں میں یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے. ویسے ہر محبت احسان کے بدلے میں ہوتی ہے. ماں باپ بھی, بچے بھی ماں باپ سے تب پیار کرتے ہیں جب وہ ان پہ احسان کرتے ہیں. اس احسان کے بدلے میں محبت آتی ہے. یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے محبت ہوتی ہے, یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. لیکن ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون کون یہاں زندہ پیر کے پیار میں آیا ہے؟ ایک بار میں چاہتا ہوں مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے کون کون یہاں زندہ پیر سے محبت کرتا ہے. یہاں کون کون ایسا ہے جو زندہ پیر سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے, اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتا ہے؟ میں دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں, ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندہ پیر کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار زندہ پیر سے کرتے ہیں. اور یہ پیار کسی اور نے نہیں, ان کے دلوں میں یہ پیار اللہ نے ڈالا ہے. ان کے دلوں میں یہ پیار اللہ نے ڈالا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں, اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا, اور حافظ ابن کثیر کی یہ تفسیر پڑھ کے ایک ایک بات کا مصداق مجھے آپ کے شیخ زندہ پیر نظر آ رہے تھے. کہا پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. زندہ پیر کے مزار پہ آ کے پتہ چلتا ہے یہ اس ذات کا مزار ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے. پھر کہا کہ ان کی محبت زمین میں منتقل کر دی جاتی ہے, ان کی محبت اور شوہرت زمین میں منتقل کر دی جاتی ہے. ذرا دیکھو نا, آج روح زمین کے کسی خطے میں بھی چلے جاؤ, زندہ پیر سے محبت کرنے والے تمہیں نظر آئیں گے. کہا پھر مومنین ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. آج دیکھو دنیا بھر میں زندہ پیر کا ذکر خیر ہو رہا ہے. پھر کہا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی شہرت باقی رہتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں کسی مشہور سے مشہور آدمی کو بلا کے دیکھ لو, ایسا ہجوم اکٹھا نہیں ہو سکتا جیسا زندہ پیر کے مزار پہ اکٹھا ہوتا ہے. پتا چلا انہوں نے اللہ سے پیار کیا. حافظ ابن کثیر حرم بن حبان رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں سب کی وجہ یہ ہے کہ جو سچے دل سے اللہ کے حضور جھکتا ہے, اللہ مخلوق کا دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے. زندہ پیر سچے دل سے اللہ کا حضور جھکے, اللہ نے مخلوق کے دلوں کو زندہ پیر کی طرف جھکا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے دل میں ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے فیضان میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے دربار میں رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ کے حضور جھکے, اللہ نے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا زندہ پیر کا نام انشاءاللہ تا صبح قیامت رہے گا. یہاں جو شاد کا سمندر بڑھتا رہے گا, یہ کسی کے روکنے سے رکے گا نہیں, یہ کسی کے حسد سے رکے گا نہیں, یہ سمندر بڑھتا رہے گا کیونکہ اس کو بڑھانے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے. مجھ سے پہلے بغار شریف کے عظیم سجادہ نشین حدیث بیان کر رہے تھے نا کہ بخاری میں موجود ہے, اللہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ محبت راز میں نہیں رہتی. اللہ جبریل کو بلاتا ہے, فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. صرف تو محبت نہ کر بلکہ آسمان کے سب فرشتوں کو پیغام دے کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. حاضرین, ان کی محبت کی داستان عرش سے شروع ہوئی ہے, زمین سے شروع نہیں ہوئی کہ زمین والے مٹا سکے. ان کی محبت کا درس عرش سے آتا ہے. پھر اللہ کریم ہو کر فرماتا ہے جبریل جا زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو, زمین پہ اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جائے, زمین پہ لوگوں کے دلوں میں میرے اس ولی کی محبت کو ڈال دیا جائے. اچھا, جب آسمان پہ محبت بٹی تھی نا ولی کی تو سب کو ملی تھی, لیکن زمین پہ سب کو نہیں ملتی. حکم ہوتا ہے زمین پہ محبت عام کرو. اب یہ فرشتے خود جانتے ہیں کہ ناپاک برتن میں صاف پانی یا دودھ نہیں ڈالا جاتا. فرشتے زمین پہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں جو پاک روشن سینے ہیں ان کو ولیوں کی محبت سے بھر دیتے ہیں. تو یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ ہم زندہ پیر سے پیار کرتے ہیں, تم کیوں لگے کہ وہ ولی ہو. اب گھمکول میں آنے والوں یاد رکھنا, ولی وہ نہیں ہوتا جو خود کہتا رہے میں ولی ہوں, میں ولی ہوں, میں ولی ہوں. ولی کون ہے؟
ابن جریر طبری کہتے ہیں ولی وہی ہے جس کو حضور نے ولی کہا. اور حضور نے ولی پتہ ہے کس کو کہا ہے؟ ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو اور پھر یہ حدیث سنو. سارا مجمع ایک بار مجھے نہ دیکھے، بادشاہ صاحب کو دیکھے. سارے مجمع کی نگاہیں بادشاہ صاحب کی طرف جائے. میں چاہتا ہوں ٹی وی اسکرین بھی بادشاہ صاحب کا چہرہ دکھائے. اب حدیث سنو. وہ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے، حضور نے کہا ولی کی پہچان یہ ہے کہ انسان چہرہ ولی کا دیکھے، یاد اللہ آ جائے. آج ہمیں نظر آتا ہے جنہوں نے زندہ پیر کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا زندہ پیر کو، لیکن یاد اللہ کی آئی. آج زندہ پیر تو نظر نہیں آتے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ زندہ پیر کا گنبد دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یہ چہرے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. کمکول میں آنے والوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا پیر عطا فرمایا ہے جس کا چہرہ اس کی ولایت کا ثبوت دیتا ہے، جس کا چہرہ. اور یہاں آنا تمہارا ایک ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا باعث ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ایک انسان کی شکل میں اسے فرشتہ ملتا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں فلاں بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس سے کوئی ذاتی کام ہے؟ کہا نہیں ذاتی کام کوئی نہیں ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں. سب یہاں اللہ کی محبت میں آئے ہو نا؟ کہا اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں. اس فرشتے نے کہا سن، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں. جتنی تو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے اتنی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. کمکول میں آنے والا سنو، جتنی تم زندہ پیر سے محبت کرتے ہو اتنی اللہ تم سے محبت کرتا ہے. چند لمحات ہے میری گفتگو کے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تمہارا یہاں آنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہے. گمکول میں آتے رہا کرو، اپنے شیخ کا دامن تھام کے رکھا کرو. الحمدللہ میرا پیر کامل، میرا مرشد کریم تشریف فرما ہے. میں نے اپنے شیخ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے صوفیاء کے بارے میں جتنی باتیں کتابوں میں پڑھی مجھے بادشاہ صاحب میں نظر آ رہا ہے. یہاں پر آنا تمہارا اللہ کی رضا کا باعث ہے. 3 منٹ میں نے اپنی 4 منٹ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے. آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا. اللہ ایک بندہ تھا، 99 قتل کر رکھے تھے. اللہ کو راضی کرنے کی خواہش دل میں آئی. ایک راہب کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا. کہا توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا تمہاری توبہ 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 یہ کیسے ممکن ہوگی؟ اٹھو جاؤ، تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. اس نے کہا کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر 100 پورے کر دوں. اگر تمہاری طرف سے میں مایوس ہوا ہوں پھر تمہیں بھی کام کر دیتا ہوں. اس بندے کا بھی کام کر ڈالا، 100 پورے ہو. کچھ عرصہ گزرا، پھر دل میں خیال آیا کوئی تو رستہ ہوگا کہ اللہ مجھے بخش دے. ایک ولی کے پاس، ایک انسان کے پاس گیا. کہا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کہا فلاں جگہ پر صالحین کی بستی ہے، اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، ادھر چلے جاؤ اللہ راضی ہو جائے گا. وہ اس مقام کی طرف چلا. ابھی کچھ ہی رستہ قائم ہوا تو مر گئے. عذاب کے فرشتے آ گئے کہ 100 بندوں کا قاتل، زندگی نافرمانی میں گزارنے والا، یہ تو عذاب کا حصہ ہوگا، اسے تو عذاب ہوگا. یہاں سے عذاب والے آئے، وہاں سے رحمت کے فرشتے آ گئے. عذاب والوں نے رحمت والوں سے پوچھا بھئی تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے تو زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا. رحمت والوں نے کہا زندگی جیسی بھی گزاری، دیکھا یہ جائے گا، جا کہاں رہا تھا؟ جا اللہ کے ولیوں کے پاس رہا تھا، جا رحمت کی تلاش میں رہا تھا. حدیث میں حضور بیان فرما رہے ہیں ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا. عذاب والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے، رحمت والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے. اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا. اس نے کہا میں تمہارے بیچ فیصلہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے زمین کا فاصلہ ناپو. آخری لمحات میں توجہ درکار ہے. زمین کا فاصلہ ناپو. اگر یہ گھر کے زیادہ قریب ہے تو رحمت جہنم، تو عذاب والوں یہ تمہارا ہے، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اور اگر یہ اللہ والوں کے در کے قریب ہے تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا.
لوگ کہتے ہیں بھئی گمکول کیوں جاتے ہو، اتنا سفر کر کے گمکول جاتے ہو، اللہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں دعا کر لو۔ میں پوچھتا ہوں، حضور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، مسلم میں موجود ہے، یہ ناپا کیا جا رہا ہے؟ یہ ولی کا قرب ناپا جا رہا ہے یا اللہ کا؟ ولی کا قرب ناپا جا رہا ہے۔ اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جس گھر سے وہ چلا کیا اس گھر میں اللہ نہیں تھا؟ جس شہر میں وہ چلا کیا اس شہر میں اللہ نہیں تھا؟ پتا چلا اللہ نے زمین کو کہا ایک طرف سے سکڑ جا، ایک طرف سے پھیل جا، اس کا فاصلہ گھر سے زیادہ ہوا، اللہ والے کے قریب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ حدیث میں حضور نے بیان فرمایا، حضور نے واضح فرما دیا، یہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے ولیوں کے قریب ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو ان سے دور ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اور زندہ پیر کے غلاموں مبارک ہو، تم اللہ والوں کے قریب ہو۔ اگر اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنت میں جائے گا، محمد الرسول اللہ کی امت کا اس ولی حضرت زندہ پیر کے دربار میں بیٹھنے والا انسان کیسے محروم رہے گا؟ اللہ اس آستان کرم کو سلامت رکھے، اللہ زندہ پیر کے دربار کو سلامت رکھے، اللہ میری حاضری اس عرس میں قبول فرمائے۔ بادشاہ صاحب ہمیشہ جو میں آخر میں کہتا ہوں وہی کہوں گا، پیر بادشاہ صاحب، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار ان دیوالوں پہ نظر ڈالیں، اور اور دیوالوں زندہ پیر کے ایک بار ہاتھ اٹھا کے اپنے مرشد سے کہو حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ بخاری میں موجود ہے، یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا، جہنم میں تو اگر کسی کو جلتا دیکھیں گے اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ تیرا ذکر کرتا ہے۔ نمازیں وہ پڑھتے ہوگے، روزے رکھتے ہوگے، اس کے باوجود جہنم میں ہوگے۔ بخاری کے مطابق اگر بخشش کی ضمانت بنے گا تو اللہ والے کی نکاح کرے گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار آپ کی نظریں چہار طرف گھومے اور ان چہار جانب عشاق کے چہرے دیکھ لے۔ قیامت کے دن ان کو پہچاننا حضرت زندہ پیر کا ذمہ کرم پہ ہے۔ ایک بار بولو ہم حضور آپ سے محبت کرتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو حضور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو۔ حضرت ہے تو بے ادبی، حبیب اللہ شاہ صاحب اگر ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ دور دور تک لوگ دیکھ سکیں، بادشاہ صاحب سے میں بے ادبی نہیں کر سکتا۔ ایک بار حبیب اللہ شاہ صاحب اگر آپ ایک ہاتھ اٹھا کے ان دیوانوں کی حاضری قبول کریں، یہ آپ کا ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ فوج پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ فوج پاکستان کے عظیم سپہ سالار کو مزید بڑھ چڑھ کے خدمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔